بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ آم کا جوس زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کر۔ ناظرین، دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کرنے کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرت کرنے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ مباشرت کے فوراً بعد تھوڑا سا گڑ چٹائیں۔ ناظرین، کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ دہی کے اوپر والی ملائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں۔ کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت ایک امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور دن اچھا گزرتا ہے۔ ساگ میں اگر مکھن شامل کر لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں۔ یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آنکھ دکھنے کی پرابلم ہو تو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، زکام کا ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھیاں ڈنک نہیں ماریں گی۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ ناظرین، نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جامن کھا لیا کرو، یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم کرتا ہے۔ ہلدی کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیا کرو، پیشاب کی جلن میں آرام مل جائے گا۔ ناظرین، کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا جائے تو بدن پر پھوڑے وغیرہ نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ میتھی کی سبزی کمر درد کے لیے بہترین ہے۔ جن افراد کا اے پازیٹیو بلڈ گروپ ہے ایسے لوگ فائدانہ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ناظرین، تلسی کے پتوں کو ابال کر سر دھو لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور سر کی خارش بھی دور ہو جاتی ہے۔
पुदीने और तुलसी के पत्तों को पीस लें, फिर इसका रस चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों के अंदर छाइयाँ वगैरह दूर हो जाएंगी। नाजरीन, जो औरत खाना बनाते वक्त या वदूदु या लतीफ़ु का विर्द करे, उसके घर की लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, झगड़े, आपस में नाचाकियाँ सब ख़त्म हो जाती हैं और घर के अंदर मोहब्बत, प्यार, सुकून और चैन आ जाता है। ऐसे लोग हमेशा मैदे की बीमारी के शिकार रहते हैं, जो रोटी को तेज़ तेज़ खाते हैं। नाजरीन, रात के वक्त खजूर खा लिया कर, कभी मैदे का कैंसर नहीं होगा और ना ही कभी मैदा खुशक होगा। अगर आप दिन भर काम करते हो और थकावट महसूस होती है तो रात को बकरी का दूध पी लिया करो। अगर आप रात को दांत साफ करके सोते हैं तो 80 साल तक आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही दांत कमज़ोर होंगे। रात को खाली पेट दौड़ लें तो 50 साल तक दिल की नसें कमज़ोर नहीं होती और ना ही दिल के दौरे का ख़तरा होता है। नाज़रीन, रात के वक्त अदरक वाला पानी पीने से 70 साल तक खून गाढ़ा नहीं होता और दिल सेहतमंद रहता है। याद रखिए, तली हुई ग़िज़ाएं भारी और हज़म करने में मुश्किल होती हैं, जो उफारा, बदहज़मी और तकलीफ़ का सबब बन सकती हैं। नाज़रीन, फ़र्श पर रोगन के धब्बे पड़ जाने की सूरत में तेल से साफ कर लिया करें। सोते वक्त रात को पुदीने के चंद पत्ते चबाने से बुरे ख्वाब नहीं आते। नाज़रीन, माँ और बच्चे का बेहतरीन प्यार छाती का दूध पिलाने से शुरू होता है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें। इससे दूध में इजाफा हो जाएगा और बच्चे का पेट भी खराब नहीं होता। नाजरीन, जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं उनको केले का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंक मारने से मना फरमाया है। अगर आपके पाँव में दर्द है तो जैतून के तेल की मालिश करें। किशमिश को रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल करें। नाज़रीन, गाय का खालिस घी चंद कतरे लेकर रोज़ाना हल्के हाथों से मुंह खोलकर तालू का मसाज करें। फिर 1 मिनट कनपट्टी का मसाज करें। नाफ में भी लगाएं। याददाश्त तेज़ हो जाएगी। बच्चों का हाफिज़ा लाजवाब हो जाएगा। टेंशन और डिप्रेशन का यकीनी इलाज है। नापाकी की हालत में खाना बनाने वाली औरत घर में गुर्बत ले आती है। नाज़रीन, लहसुन छीलने के लिए अगर इन्हें तोड़कर धूप में रख दिया जाए, इसके बाद छिलके आसानी से उतर जाते हैं। जिन लोगों को सर का दर्द रहता हो वो पालक का इस्तेमाल मत करें। पालक खाने से सर के दर्द में मज़ीद इजाफा हो जाता है। अमरूद खा लें तो 9 घंटे तक पानी ना पिएं। नाज़रीन, जो औरतें घर में खड़े होकर कपड़े चेंज करती हैं उनके रिज़्क में तंगी हो जाती है। 2 चीज़ों की कमी ज़िंदगी में इंसान को बहुत अज़ियत देती है। एक, रात की नींद अगर यह पूरी ना हो तो चेहरा बिगड़ जाता है, और दूसरा, मनपसंद इंसान अगर मुयस्सर ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाता है। नाज़रीन, सूरा रहमान कम से कम दिन में 3 बार सुनने से जिस्म से कैंसर के सेल ख़त्म हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी अपने जाले में इसलिए नहीं फंसती क्योंकि इसके पाँव में एक ख़ास किस्म की चिकनाहट होती है
خواب میں عبادت کرنا خیر و برکت اور بزرگی کی علامت ہے۔ ناظرین، گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش کا استعمال کیا کریں۔ ٹھنڈی روٹی کھا لیا کریں، آپ کا دماغ ہمیشہ تیز رہے گا۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے اور چھائیوں سے بچاؤ یا دانتوں کا پیلا پن دور کرنا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے 1 عدد پیالے میں عرق گلاب اور ایلو ویرا جیل ملا لیں، پھر اس میں وٹامن ای کے 2 عدد کیپسول ڈال لیں۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ 3 دن میں ہی جلد چمکتی دمکتی اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے اگر اس کو سونگھ لیں تو ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر چہرہ سانولے رنگ کا ہو تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھائیں، آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ اس کے لیے کوئی دوائی استعمال نہ کریں۔ اگر کسی کو معمولی سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لیں وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ جو عورتیں وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ ناظرین، کالی مرچ کا روزانہ استعمال کیا جائے تو پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہو وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ ناظرین، جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے ان کو روزانہ کھجور کھانی چاہیے، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا کمرے میں سپرے کر دو، مچھر قریب بھی نہیں آئیں گے۔ ناظرین، پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھ لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ شوگر کے مریض اب شوگر کو بھول جائیں۔ ناظرین، سعودی عرب کے قاضی نے ایک صحیح تجربے کے بعد اللہ کے فضل سے شوگر کی بیماری کے لیے ایک کامیاب نسخہ دریافت کیا ہے، جس بیماری سے آج کل بہت سارے لوگ بالخصوص بوڑھے مرد اور عورتیں دوچار ہیں۔ شیخ محترم صالح محمد حفیظ اللہ ایک لمبے تجربے، انتھک محنت، کوشش اور مسلسل صبر کے بعد اس بیماری کا اتنا بہترین نسخہ کھوج نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 100 گرام کٹا ہوا گیہوں حلیم والا، 100 گرام گوند کتیرا، 100 گرام جو کٹا ہوا حلیم والا، 100 گرام کلونجی۔ تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے، چیزوں کو 5 کلو پانی میں ڈالیں، پھر کم از کم 10 منٹ کے لیے پکائیں۔ جوش دینے کے بعد آگ بجھا دیں اور اس کو اتنی دیر چھوڑے رکھیں یہاں تک کہ وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر چیزوں کو چھان لیں اور بچے ہوئے پانی کو شیشے کے برتن میں رکھیں، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، ناشتے سے پہلے مریض صبح نہار میں 7 دن تک مسلسل چائے یا کافی کی چھوٹی پیالی کی مقدار پیے۔ 7 دن کے بعد 1 دن ناگا کریں، پھر 14 دن 1 دن چھوڑ کر 1 دن پیے، یعنی کہ
15 دن میں صرف 7 دن استعمال کرنا ہے۔ 14 دن گزرنے کے بعد دوا کا استعمال بالکل بند کر دیں اور بلا روک ٹوک جو دل چاہے غذا استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کسر رہ جائے تو ایک مرتبہ اسی طرح پھر استعمال کریں، اللہ کے فضل سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پاؤں کے تلوے جلتے ہیں۔ آج کل یہ مرض عام ہے۔ اکثر خواتین اور مردوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پاؤں کو آگ لگی رہتی ہے۔ کبھی وہ پاؤں پانی سے گیلے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی خشک ہوتا ہے پھر دوبارہ جلن شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مرد خواتین کو اتنی جلن ہوتی ہے کہ وہ سردیوں کے دنوں میں بھی پاؤں رضائی سے باہر رکھتے ہیں۔ اس مرض کے لیے 2 عدد نسخے حاضر خدمت ہیں۔ گائے بھینس وغیرہ کے گوبر کو جمع کر لیں، یعنی گائے بھینس کے گوبر کے اپلے وغیرہ بنے ہوئے نہ ہوں۔ جنگل اور راستے میں گائے کی گوبر پڑی ہوئی اور پڑی پڑی قدرتی طریقے سے سوکھ جائے یا تھوڑی گیلی بھی اٹھا لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اسے سکھایا جائے، جب خوب سوکھ جائے تو اسے جلا لیا جائے۔ صرف گوبر ہو، اس میں لکڑی وغیرہ نہ ڈالیں۔ جب یہ جل کر راکھ ہو جائے اور جب یہ راکھ ٹھنڈی ہو جائے تو کسی تسلے یا کھلے برتن میں اکٹھی کر لیں اور مہندی کی طرح پتلا کر لیں۔ چارپائی پر بیٹھ جائیں، پاؤں لٹکا کر کھلے برتن کے اندر بھگوتے رہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے سے آدھا گھنٹہ بھگوئے رکھیں۔ پہلے دن تو جلن مزید بڑھ جائے گی، دوسرے دن پھر ایسا کریں۔ آپ جب پاؤں بھگو کر بیٹھیں گے تو وہ ٹھنڈا پانی گرم ہو جائے گا۔ جتنی بیماری شدید ہو اتنے دن یہ نسخہ استعمال کریں۔ ہفتہ 15 دن ضرور کریں، انشاءاللہ مکمل آرام آ جائے گا۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ کوڑ تما ایک جنگلی کڑوا پھل ہے جو خربوزے کی شکل کا ہوتا ہے اور خربوزے کی طرح بیل پر اگتا ہے، خاص طور پر ٹیلوں وغیرہ پر ہوتا ہے۔ کوڑ تمے کو توڑ کر کچل لیں اور ایک تسلے میں رکھ کر مریض اس میں اپنے پاؤں رکھے اور پاؤں سے اس کو مسلتا رہے۔ ہفتہ 15 دن یہ علاج کریں۔ کوڑ تما روزانہ تازہ لیں۔ ناظرین، کمر کے درد میں سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیے جائیں تو کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔